رب ذوالجلال آسمان سے قرآن اتار کے ہمارے آپ کے درمیان انبیاء کا سلسلہ دراز کر کے بالآخر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث کر کے اور پھر ان کی امتیوں میں سے ان کا وارث علماء کو بنا کر کے چاہتا یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی اصلاح ہو جائے، ہمارے اور آپ کے گھر کے اندر بہتری اور سدھار آ جائے۔ چنانچہ رب ذوالجلال نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کیا اے ایمان لانے والے لوگوں اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو اس آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔ رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ کے اندر بڑے واضح انداز میں کہا ہے تم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو مفلسی سے بچانے کی فکر مت کرو، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو دنیا کے اندر پستی سے بچانے کی فکر مت کرو، یا گھر خاندان کے اندر رسوا ہو جانے سے مت بچانے کی فکر کرو، بلکہ فکر تمہیں اس بات کی کرنی ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم بھی بچ جاؤ اور تمہارے اہل و عیال بھی کل قیامت کے روز جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیے جائیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے آپ کی فکر تو کر لیتے ہیں لیکن اپنے ماتحتوں کی فکر نہیں کر پاتے۔ اپنے ماتحت میں آنے والے دو لوگ بنیادی لوگ ہیں، ایک یا تو بیوی ہے اور دوسرے یا تو بچے ہیں۔ ہم اپنی بیوی کی فکر اس کے لباس کے لیے تو کر دیتے ہیں کہ اس کو بہترین لباس پہنا دے، اس کے نان و نفقے کے لیے تو کر لیتے ہیں کہ اس کو بہترین قسم کا بازار سے مرغ مسلم لا کر دے دیں، اس کے پیٹ تک پہنچا دیں، ان تمام باتوں کی فکر ہوتی ہے۔ اور اپنے بچے کے لحاظ سے فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کو دنیا کے لحاظ سے کتنا اونچا اسٹیٹس اس کے ہاتھوں میں تھماتا ہوا دیکھ لے، بس اس بات کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن اس بات کی فکر اچھے سے اچھے گھرانوں کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ جو دیندار گھرانہ کہلاتا ہے ان کے اندر بھی اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہم اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو کیا چیز دے دیں کہ وہ کل قیامت کے روز جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچ جائیں۔ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ رب ذوالجلال نے نبی علیہ السلام کے ذریعے کہا، ہم یہ نہ کر کے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، تین افراد ایسے ہیں کل قیامت کے روز جو کہ رب ذوالجلال کتنا رحمان ہے، تین آدمی کی طرف نہیں دیکھے گا، تین آدمی کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا۔ پہلا شخص العاق لوالدیہ، اپنے ماں اور باپ کو رلانے والا، اپنے ماں اور باپ کے دل کو خون کے آنسو رونے پر مجبور کرنے والا، ان کی تکلیف کی وجہ بننے والا۔ دوسرا المرأة المترجلہ، ایک ایسی عورت جو مرد کے متشابہ زندگی گزارتی ہے، مرد کی طرح رہن سہن اختیار کرتی ہے، مرد کی طرح بولیاں بولتی ہے، مرد کی طرح سردار بننا چاہتی ہے، مرد کی طرح سیاست میں پردھان بننا چاہتی ہے، مرد کی طرح اپنے خاوند پر، اپنے مرد لوگوں پر حکومت کرنا چاہتی ہے، اپنے باپ پر حکومت کرنا چاہتی ہے۔ المرأة المترجلہ کے اندر یہ سارے معنی داخل ہیں، صرف جوتا نہیں، صرف چپل نہیں، صرف جو ہے لباس نہیں۔ اور تیسرا شخص والدیوث الذی یقر فی اہل الخبث، ایسا وہ شخص، ایسا آدمی جو اپنی اہل و عیال کے اندر، اپنی بیوی کے اندر، اپنی بچی کے اندر بے حیائی کے جراثیم، بے حیائی کے فساد کے، بے حیائی کے مناظر دیکھتا ہے، بے شرمی کی چیزوں کو دیکھتا ہے لیکن ٹوکتا نہیں ہے، روکتا نہیں ہے۔
اور اسی طریقے سے وہ اپنی زندگی گزار لیتا ہے، اپنی بیوی سے ضرورتیں پوری کرتا ہے، لیکن اس کو برائیوں سے دور رکھنے کی فکر اس کے پاس نہیں ہوتی ہے، جہنم کا ایندھن بننے سے دور رکھنے کی اس کے پاس فکر نہیں ہوتی ہے۔ میں صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، اما عائشہ حق بات کہنے سے نہیں شرمائی، اما حفصہ حق بات کہنے سے نہیں شرمائی۔ ہم اس کی شرمگاہ کو زندگی بھر استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کو دین نہیں بتا پاتے ہیں، اس کو دین پر نہیں لا پاتے ہیں، اس کو آخرت کی فکر نہیں دے پاتے ہیں، اس کو رب ذوالجلال کا خوف نہیں دلا پاتے ہیں، اس کے دل کے اندر تقوی نہیں ڈال پاتے ہیں۔ نہ ڈال پانا الگ بات ہے، کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ بے حیائی سے دور نہ کرنا ایک الگ بات ہے کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن آپ کے ہاتھ میں روکنا ہے، آپ کے ہاتھ میں بولنا ہے۔ جیسے آپ کے ہاتھ میں بازار سے چکن لانا، مٹن لانا، سبزیاں لانا ہے، ویسے آپ کے ہاتھ میں روکنا ہے۔ وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِ الْخَبَثِ، ایسی زندگی گزاریں گے تو کل قیامت کو رب ذوالجلال نہیں دیکھے گا۔ آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں، اس کے بعد دوسرا بنیادی جو شخص ہے ہمارے ماتحت میں جو لوگ آتے ہیں بچے، اس پر آتا ہوں بہت مختصر انداز میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو چن کے نبی علیہ السلام کی بیویاں بنایا تھا، چن کے انتخاب کر کے ان کی بیویاں بنایا تھا۔ اور یہ شیعہ ظالم ان پر جو ہے تبرہ بازیاں کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، اور ہماری اسی مسجد کے اندر کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جو ان شیعوں سے دوستی گاٹھے ہوئے رہتے ہیں، جو ہماری ماں کو گالی دیتے ہیں۔ ہم ان سے، جس ماں نے ہمیں پیٹ سے جنا ہے، اس ماں کو اگر کوئی گالی دے دے ہم ساری زندگی اس سے رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ اور جو ہماری اصل ماں کو گالیاں دیتے ہیں، وہ شیعہ، وہ ظالم، وہ جابر، ہم ان سے ساری زندگی دوستی اور گاٹھے رہتے ہیں، ان کو اپنے دسترخوان پہ لا کے مرغ و مسلم بھی کھلاتے ہیں اپنے حلال کی کمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان بیویوں کے بارے میں قصہ ذکر کیا سورہ احزاب کے اندر۔ وہ قصہ یہ ہے کہ بیویوں نے نان و نفقے کے تعلق سے مزید کہا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، ہمارے شوہر آپ مزید ہمیں نان و نفقہ دے دیجئے، اس سے بس نہیں چلتا، اس سے بس نہیں چلتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بات چیت کرنا روک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آیت اتری۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بیوی ہیں، مجبور ہیں، بیٹی ہے، مجبور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی علیہ السلام، اے ہمارے نبی، اے میرے نبی، آپ اپنی ان بیویوں کو کہیے کہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں کو کہیے کہ آؤ، اگر تمہیں نان و نفقہ ہی چاہیے، دنیا ہی چاہیے، دنیا کی زیب و زینت ہی چاہیے، اعلیٰ قسم کا 10-10 ہزار کا سوٹ ہی چاہیے، اور عید کے اندر تمہاری عید پھیکی نہ پڑے، بقرعید پھیکی نہ پڑے، تمہارے اوپر بھی چہچہاتا یہ منظر نظر آئے، تو فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، آؤ، لے دے کے بات رفع دفع کرتے ہیں، تم جاؤ دنیا کی زینت لے لو، میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور میں تم پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم لوگ، اے میری بیویاں، تم لوگ اللہ کو چاہتی ہو، رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کی فکر ہے، تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو سنو، اللہ نے احسان کرنے والی، شکر گزار، صبردار عورت کے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اگر ہم بے بس ہیں اپنی بیوی کی بے حیائی دیکھتے دیکھتے، منع کرتے کرتے، اور جو تمام مثالیں ہم دے سکتے ہیں، لیکن وقت نامناسب ہے، جتنی بھی برائی کی مثال آپ دے لی، آپ بے بس ہو منع کرتے کرتے، تو آپ کے لیے یہ جملہ ہے۔ جب نبی علیہ السلام کو یہ اختیار دے دیا کہ بلاؤ اپنی بیویوں کو اور کہہ دو جاؤ اگر تمہیں دنیا کی زیب و زینت چاہیے اور اللہ اس کا رسول اور آخرت نہیں چاہیے۔ اب دوسرے پہلو پر آتے ہیں، دوسرے پہلو کون؟ ہمارے اپنے بچے۔ ہم اپنے بچے کو سب کچھ دے ڈالتے ہیں، پوری دنیا سمیٹ کر ان کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، لیکن ان کی آخرت بنانے کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ جیسے دنیا کو حاصل کرنے کی دوڑ ایک غیر مسلم لگائے ہوئے ہے، ایک عیسائی لگائے ہوئے ہے، ایک یہودی لگائے ہوئے ہے، ڈاکٹر بنانے کے چکر میں، انجینئر بنانے کے چکر میں، اور دنیا ان کے قدموں میں لانے کے چکر میں، اسی طریقے سے ہم مسلمانوں کا، ہم دینداروں کا بھی رویہ ہوتا جا رہا ہے، ہم دینداروں کا بھی رویہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ میں کسی کی ذات پر نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم میں کسی کی ذات پر نہیں کہہ رہا ہوں، جتنے بھی علاقے میں اہل حدیث ہوئے ہیں،
خوشی کی بات ہے، ہم خوش ہیں اور ہمیں آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، ہمیں آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ لیکن جہاں بھی نظر دوڑائیے کوئی شخص عالم بنانا نہیں چاہ رہا ہے۔ ہاں اہل حدیث پر فخر ہے، اس اسلام پر فخر ہے، اور اسی کے نام پر لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو ہر چیز بنائیں گے، دنیا دیں گے، لیکن علم کے راستے کا راہی نہیں بنائیں گے، علم دین کے راستے کا مسافر نہیں بنائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی تھی کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اگر آج کے ہمارے لفظوں میں سمجھ میں آنے والی بات ہو، یہی اہل حدیثیت، یہی منہج صحابہ، یہی نبی علیہ السلام کا دین، اسی پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ماں باپ، اس کی ماں، اس کے باپ اس کو یا تو یہودیت کے راستے پر ڈال دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسیت کے راستے پر ڈال دیتے ہیں، عیسائیت کے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ کیا یہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہمیں فخر تو ہے اسلام پر، لیکن ہم اسلام سیکھنے اور اس کو آگے پھیلانے والا کسی کو بنا رہے ہیں؟ دنیا دینے کی فکر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ایک داعی پیدا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے تحفے اس دین کو آگے بڑھانے والا شخص پیدا کریں۔ امام بخاری کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ امام بخاری کو ان کی ماں نے بنایا، یتیم تھے امام بخاری، جن کا نام آتے ہی ہمارے دل کو اطمینان پہنچ جاتا ہے۔ ہاں امام بخاری کا نام آ گیا ہے تو حدیث میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس امام بخاری کو کس نے بخاری بنایا تھا؟ ان کی ماں نے بنایا تھا۔ بخارا کہاں؟ مسجد نبوی کہاں؟ ان کو امام بخاری کی ماں نے ان کو امام بنایا تھا۔ اسی طریقے سے واقعہ نقل کیا جاتا ہے، لیکن اس کی سند کے اندر کلام ہے، ضعف ہے، لیکن بتاتا چلوں، محدث ربیعہ ابن فروخ، ان کے والد، ان کے پیدا ہونے سے پہلے ایک روایت ہے ابھی حمل سے تھی ان کی ماں، ان کی بیوی، اور ایک روایت میں ہے کہ ولادت ہو چکی تھی۔ وہ غزوے میں جاتے ہیں اور تقریباً 18 20 سال 25 سال کے بعد لوٹتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو 30,000 دینار دے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں اپنا خرچہ چلانا۔ جب وہ لوٹتے ہیں تو مسجد میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک بچہ جو ہے 25 سال کا لڑکا، نوجوان، بوڑھے لوگ آ کر اس سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، فتویٰ پوچھ رہے ہیں، اور وہ فتویٰ جواب دے رہا ہے۔ گھر جاتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، سوال کرتے ہیں جو 30,000 دینار دیا تھا کیا ہوا؟ ہم بھی سب سے قیمتی چیز کا سوال کرتے ہیں۔ گھر آنے کے بعد سوال کیا، انہوں نے کہا کہ جو ہے آپ نے جو وہ بچہ دیکھا تھا، وہ تفصیلی واقعہ ہے، جو لڑکا دیکھا تھا، جو نوجوان دیکھا تھا، جو مفتی ہے، جو مدینے کا محدث ہے، وہی وہ پیسہ تھا جو میں نے اس کے اوپر خرچ کیا ہے۔ یہ مائیں ہیں جو بناتی ہیں بچوں کو، آج باپ بگاڑ رہے ہیں۔ کتنے نوجوانوں کو جانتا ہوں، ان کے باپ چہرے، اگر نوجوان داڑھی رکھنے لگ رہا ہے تو باپ اس کو بلا کر کہتا ہے کیا جانوروں جیسی شکل بنا کے رکھی ہے، لو پیسہ مجھ سے لو اور جا کر داڑھی بنا کر آؤ۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، مسلمانوں اپنے کانوں سے سنا ہے۔ یہ ہماری حمیت ہے، یہ ہمارے جذبات ہیں۔ اپنے بچوں کے تعلق سے، اپنے بچوں کی دنیا بنانے کے تعلق سے اور آخرت کے تعلق سے فکر کوئی نہیں ہے۔ اور بات یہ بھی کرتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے تعلق سے کل قیامت کے روز پوچھا جائے گا۔ اور ایک حدیث جو میں نے پڑھی تھی شروع میں، کہا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کوئی بندہ اللہ کا اگر کسی چیز کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے اور اس ذمہ داری کے متعلق وہ دھوکے میں ہے، دھوکہ کرتا ہے، پوری طریقے سے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا ہے، تو کل قیامت کے روز آئے گا الا حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس پر حرام کر دی گئی ہوگی۔ ہمارے بچے ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہماری بچی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اس کو دین کا راہی نہ بنائیں، اس کو علم دین پر نہ لگائیں، اس کو علم سیکھنے والا، سکھانے والا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ ہم اس کو بہترین انسان نہ بنا کر دنیا کی جو ہے تمام دولتوں کو اس کے قدموں میں لا کر رکھ دیں، اور وہ ایک وقت آئے گا کہ ہم مر جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ وہ اس دین سے بھی دور ہو جائے گا۔ اپنی انجینئرنگ کی پڑھائی اس کو آخرت میں بچا نہیں پائے گی، جہنم کی آگ سے بچا نہیں پائے گی، اللہ کا خوف نہیں دلا پائے گی۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ماتحت رہنے والی بیویوں کو
بچیوں کو اور بچوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور سب سے بڑی چیز، سب سے زیادہ خیال رکھنے کی توفیق اللہ تعالی ہمیں اس بات کی دے کہ ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں۔ ہر جگہ ڈاکٹری ہے، ہر جگہ انجینئرنگ ہے، آپ ڈاکٹری نہیں پڑھو گے یہی ہوگا نا کہ مر جاؤ گے، صحیح علاج نہیں ملنے پر مر جاؤ گے، لیکن آخرت تو بنی رہے گی، آخرت تو پکی ہے۔ کتنے علاقے ہیں مسلمانوں کے، بہرائچ اور تمام، نام کتنا لوں نہیں گنا سکتا، لیکن مسلمانوں کی حالت کیسی ہے؟ رسی جل گئی ہے لیکن ایٹھن نہیں جا رہی ہے، رسی جل چکی ہے مسلمانوں کی لیکن ایٹھن نہیں جا رہی ہے، وہ دین کی طرف نہیں پلٹنا چاہ رہے ہیں۔ دین کی طرف پلٹو گے کیسے مسلمانوں؟ جب تک کہ اللہ کی چیزوں کو اہمیت نہیں دو گے، اور اللہ کی دی ہوئی چیز میں سب سے بلند چیز کیا ہے؟ وہ علم ہے، وہ علم ہے۔ آپ 1000 عبادت گزار اور 1000 عبادت گاہوں کو بنا لو، اس روئے زمین پر تقریباً مغلوں کے دور کی بنائی ہوئی کم و بیش 1,00,000 مسجد ہو سکتی ہیں، اور سب کی سب ویران ہیں۔ اگر ان لوگوں نے عالم بنایا ہوتا، قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت کے لیے پلر کھڑے کیے ہوتے، تو اللہ کی قسم جو حالت آج مسلمانوں کی ہے وہ نہ ہوتی۔ یہ جو ایٹھن نہیں جا رہی ہے نا مسلمانوں کی، یہ جو نوجوانوں کی ایٹھن نہیں جا رہی ہے نا، اتنا پٹائی، اتنا کٹائی، اتنا ذلت، اتنی رسوائی کہ اپنے ہی معاشرے میں، اپنے ہی گاؤں کے اندر اجنبی جیسا جو محسوس کر رہے ہیں نا، اور اس کے باوجود بھی دین کی طرف پلٹنا نہیں ہو رہا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ان مغلوں نے مسجدیں تو بنائی، قلعے تو بنائے، اور ایسی مسجدیں بنائی کہ آج 1000 سال گزر گیا پھر بھی وہ مسجد قائم ہے، لیکن حالت یہاں پر یہ ہے کہ وہ مسجدیں ہمیں فائدہ نہیں دے رہی، اس مسجدوں پہ تالے لگے ہوئے۔ یہ آپ کے جونپور میں، یہ جونپور ضلع ہے نا، جونپور میں جا کر دیکھیے کتنی مسجدیں ایسی ہیں 4-5 سال پہلے نماز ہو رہی تھی، آج تالے لگے ہوئے ہیں۔ اگر عالم بنائے ہوتے تو ہر گھر کے اندر ایک دائی ہوتا، ایک عالم ہوتا، قرآن و حدیث کا چراغ جل رہا ہوتا، اور دنیا اس سے فیضیاب حاصل کر رہی ہوتی، اور دنیا کا کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو قرآن و حدیث کے حاملین کو ڈرا سکے، دھمکا سکے، ان کو رسوا کر سکے، ان کو خوفزدہ کر سکے، کیونکہ رب کا وعدہ ہے وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ یہ کون بتائے گا؟ علم رکھنے والا، علم سیکھنے والا۔ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیے، اپنی بچیوں کو عالم دین بنائیے۔ آپ علاج کسی سے بھی پیسہ دے کر کروا لے سکتے ہیں، لیکن پیسہ دے کر آپ خود کو عالم نہیں بنا سکتے ہیں۔ اسی چڑھائی پر بیٹھ کر 8 سال 10 سال گھسنا پڑے گا، تب کہیں جا کر جو ہے آپ کے ہاتھوں میں کچھ آئے گا۔ امام ابن سفیان ابن عیینہ نے کہا جو میرے پاس ہے نا، اگر بادشاہ جان جائیں تو پوری سلطنت بیچ دیں اور میرا علم لینا چاہیں، لیکن ہم ان کے پاس جا کے رسوا نہیں ہوں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو علم دین کی طرف پلٹنے کی، رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین نبی علیہ السلام کا جو چراغ تھا قرآن و حدیث اور منہج صحابہ کی شکل میں، الہ العالمین اس کو اپنے سینے سے لگائے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔